زبیر ندف آئی سے سوال یہ ہوا ہے کہ میری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، وہ لکھتے ہیں ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور وائف سے بیوی سے جب میں رومانس کرتا ہوں تو شرمگاہ سے پانی نکل جاتا ہے، تو کیا یہ پیشاب کے حکم میں تو نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ پیشاب نہیں ہے اور نہ یہ پیشاب کے حکم میں ہے۔ مرد کی شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ 3 قسم کے پانی نکلتے ہیں، منی، مزی اور ودی۔ اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے، آپ کو لنک بھیجی جائے گی۔ شارٹ میں یہاں جواب یہ ہے کہ یہ مزی ہے، یہ منی نہیں ہے، یہ ودی نہیں ہے۔ جس پانی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مزی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ آئیے اگلا سوال لیتے ہیں۔ البدر آئی سے سوال یہ آیا ہے کہ ایک امام کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی جس کو کہتے ہیں، اس نے پہلے قاعدے میں، دوسری رکعت والے قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد ٹائم بچا ہوا ہے، ابھی امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور ٹائم بچا ہوا ہے، تو کیا یہ مقتدی درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ اور اگر اس نے پڑھ لیا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کو درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر درود شریف کا وقت نہیں ہے، ہر چیز اس کے موقع پر ہونی چاہیے۔ پہلے قاعدے میں درود شریف نہیں ہے، لہذا پڑھنا مناسب نہیں ہے، یہ اس کا وقت نہیں ہے اس وجہ سے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھا یا بھولے سے پڑھ لیا تو اب ایسی صورت میں نہ نماز فاسد ہوگی، نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، لیکن اس کو اس صورت میں درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیا جان بوجھ کر یا بھولے سے تو نہ نماز ٹوٹے گی نہ اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ آئیے اگلا سوال لیتے ہیں۔ سمیع اختر انصاری آئی سے سوال ہوا ہے کہ برتھ ڈے منانا اور کیک کاٹنا کیسا ہے؟ اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے، ہم اس کی لنک بھیجیں گے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ایسے موقع پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کا 1 سال پورا ہو رہا ہے تو ہر انسان اپنی قبر اور اپنی موت کے قریب جا رہا ہے، تو یہ خوشی کا موقع نہیں، یہ غمی کا موقع ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ امانت وہ مالک بہت جلد لے لینے والے ہیں، تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے کہ اس پر کیک کاٹا جائے، خوشی منائی جائے۔ بہرحال آپ کو ہم لنک بھیجیں گے، آپ اس میں تفصیل دیکھیے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں۔ رابعہ میمن آئی سے سوال ہے کہ 786 اسٹوری پر انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے آتے ہیں، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے قصے، اور ان پورے قصوں کو، اسٹوریز کو فلمایا گیا ہے، تو ان ویڈیوز کو دیکھنا اور اس سے سبق لینا کیسا ہے؟ ان ویڈیو کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہی بات ارطغرل غازی سے متعلق ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ہسٹری اور تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں وہ تو بطور خاص ہمارے علم میں ہونا چاہیے، لیکن علم کہاں سے لیا جائے یہ بہت معنی رکھنے والی چیز ہے۔ علم کو اس کے اصل ماخذ یعنی اصل جگہ، اصل جو اس کا ماخذ ہے، جہاں سے علم صحیح معنی میں صحیح علم ملتا ہے، وہاں سے لینا چاہیے۔ اور وہ کتابیں ہیں، تاریخ اسلام پر مستقل کتابیں ہیں، قصص الانبیاء نبیوں کے واقعات پر مستقل کتابیں ہیں، ہم وہاں سے پڑھیں۔ یہ ویڈیوز سے نبیوں کے حالات معلوم کرنا بالکل درست نہیں، بلکہ اس میں تو بہت سارے گناہ کے کام ہیں کہ مرد اگر دیکھ رہا ہے تو اس میں عورتوں کی ویڈیوز بھی آتی ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، باقاعدہ جیسے بالی ووڈ یا اس طرح کی جو فلمیں ہوتی ہیں
اس فلموں کی طرح اس کو آج فلم بنا دیا گیا اور نبی کو ہیرو بنا دیا گیا اور کسی کو ان کی وائف نعوذ باللہ بنا دیا گیا اور لوگ یہ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ سب گناہ کے کام ہیں. لیبل اس پر دین کا لگا کر لوگوں کو گناہ کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہم صحیح جگہ سے دین حاصل کریں، صحیح جگہ سے اسلامک ہسٹری اور اسلامی تاریخ پڑھیں، یہ اسٹوریز اور یہ ویڈیوز. اس کے لیے اس سے ہم دین نہ لیں. اس میں غلط سلط مال، غلط باتیں، اسرائیلی باتیں، ملاوٹی باتیں اس طرح کر کے بیان کیا جاتا ہے. وہاں سے ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں. آج اس کا بہت زیادہ کریز لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے. لوگ وہاں سے نبیوں کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہماری جو اوتھنٹک اور مستند کتابیں ہیں وہاں سے ہم نبیوں کے واقعات پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر اور کوشش کریں.